ترین دشمنی ہو، سنت کا جامہ پہن لیا جائے، ہر بدعت پر تھوکنا بھی گوارا نہ ہو، اور دنیا کی بجائے آخرت پر نگاہ کر جائے اور پکارا جائے کہ ہار و جیت کا دن آج نہیں، ہار و جیت کا دن آنے والا ہے۔ تب کہیں جانے کے بعد یہ ساری دنیا کی مشکلات ہیں، اللہ کے دین کے خلاف سارے یکجا ہیں۔ اللہ نے بس یہ بتایا ہے کہ اللہ کے بندو اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان لو، اللہ کے راستے میں دین حق کی تبلیغ کرو، چوٹے کھاؤ، سہلا لو، زخم ہو، شرارات چاٹ جاؤ، پھر مل کے اللہ کی راہ میں للکارتے ہوئے باطل و طاغوت کو آگے بڑھو، اور پروردگار تم پر رحمتوں کے سائے کرے گا، اور مالک تم کو اس دنیا میں بھی سرفراز کر کے تمہارے دل ٹھنڈک پہنچائے گا، اور آخرت کی وہ بادشاہی کہ مالک فرماتا ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون۔ ایک بات دیکھ لیں، مالک فرماتا ہے پھر ان سب کے لیے جنت میں داخل ہو جائے، اب ان کی مشیت راج کرے گی، خالدین ایک دو دن کی بات نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہے۔ اور کسی کے دل میں یہ خدشہ ہو جائے کہ ایسی بات دل میں آ جائے کہ جو مالک رکاوٹ ڈالے، فرمایا نہیں، کان علی ربک وعدا مسئولا، مالک تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر کوئی تمہاری آرزو، تمہارا حکم، تمہاری مشیت جو تم چاہو نہ ہو تو مالک حق دیتا ہے کہ مالک کو وعدہ یاد دلاؤ کہ پروردگار تم نے یہ وعدہ کیا تھا اور وعدہ پورا نہیں ہوا۔ یہ تو یہ آ گیا جو چاہو گے۔ اور اس کے بعد سورہ قاف میں مالک اس سے بہتر بیان فرماتا ہے کہ لہم فیہا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، فرمایا جو تمہاری مشیت ہو تو بڑھ ہی جائے گا، اور جو تمہاری مشیت تمہارے ذہن و خیال میں نہ آئے وہ ہم اپنی طرف سے مزید دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک فرماتا ہے عادت العباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے جنتی بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کان میں اس کی بھنک نہیں پڑی ہے، دل پر اس کے تصور کا سایہ نہیں پڑا ہے۔ اور نبی صاحب بخاری کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں بیان ہو چکی ان کے علاوہ ہے۔ اب غور فرمائیے کیا انداز ہے، جو قرآن و حدیث میں وہ سب کے علاوہ یہ ہے، وہ چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کی شکل میں۔ تو یہ مسئلہ ہے، اور اس کے لیے اگر اس زندگی کو سفل کرنا ہے، اس زندگی کو کامیابی سے ملانا ہے تو ایمان کو سب سے پہلے تازہ کیجئے، اللہ کے سامنے پھر جھک جائیے، اور پھر اللہ کے راستے میں خوابگاہوں کو چھوڑنے کے بعد پھر اپنے بھائیوں کو آواز دیجئے، دین حق کی ایک ایک بات کو سامنے لائیے، اور باطل کے ایک ایک رت کو برہنہ کر کے اس پر چرکے لگائیے، پھر دعوت حق اٹھے، کھلی توحید کی دعوت، عریان شرک کو ختم کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا۔ مالک فرماتا ہے انبیاء تفسیر پڑے ہیں، رسولوں پکار اٹھے ہیں کہ متی نصر اللہ، فرمایا لیکن ہم ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ایک حد تک آزمانے کے بعد ہم بلائے حسن سے کامیاب کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے بھی ایمان کا یہی تقاضا ہے، یہی میرے سامنے ہے، آئیے کہ تجدید کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھیں، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی اپنے سامنے رکھ کر پھر تصور کریں کہ وہ جا رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں جہنم کی طرف کھینچے دیے جا رہے ہیں فرشتے ان کو، اور کتنے ہیں کہ پذیرائی ہو رہی ہے، مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اور یہ جب نقشہ پورا تصور اگر آ جائے ذہن کے اندر گویا حاضر ہے قرآن اور حدیث کا جو نقشہ ہے، تب کہیں جانے کے بعد اس خارزار وادی میں صحیح معنوں میں قدم ڈال کر پھر جمع کر سکتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ مجھے بھی اس بوڑھے کو توفیق دے کہ سانس نکلے تو اس کے بعد ایمان کے ساتھ نکلے، اور راستے میں نہ تو کوئی ہمت جواب دے اور نہ چالاکی کے لیے خود اپنی جان بچانے کے لیے دین کو موڑ دیا جائے۔ یہی ہوا ہے امت کے اندر کہ بڑے بڑے اٹھے ہیں، بڑی امیدیں ان سے وابستہ کی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد اس راستے کی دشوار گزاریاں ان کے سامنے آئی ہیں، اور راستہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ اس طرح سے مرتب نہ کرے اور معلوم جنت کی بجائے جہنم کی طرف سے جائے۔ اللہ میرا بھی مالک ہے،